السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ میرے اپنے والد محترم جناب رفیق احمد باجوہ صاحب کے متعلق ہے۔ آج 13 جون 2024 ہے اور اسی طرح 13 جون 2004 کا بھی ایک دن تھا، اور جب 13 جون 2004 کا سورج طلوع ہوا تو ابھی ہم سوئے ہوئے تھے کہ آواز والد صاحب کی ہمیں آئی اور انہوں نے بلایا کہ آپ جو ہے وہ نیچے آئیں۔ ہم اپنے گھر میں دوسری منزل پر رہائش پذیر تھے، انہوں نے بیل دی اور ساتھ آواز دی۔ شوگر کی وجہ سے ان کی طبیعت اکثر ناساز ہو جاتی تھی، اور پھر جیسے ہی ہمیں بیل صبح صبح بجتی تو اندازہ ہو جاتا کہ والد محترم کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ تو وہ بیل اس طرح تھی کہ پورا گھر پھر ان کے پاس تمام بھائی اور باقی فیملی ممبرز ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ آج 13 جون کو پھر وہ بیل کی آواز اسی طرح کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ وہ آخری بیل تھی جو انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے بجائی، لیکن اب بھی کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے اور سوئے پڑے کانوں میں کوئی بیل اسی طرح گونجتی ہے تو ایک دم سے نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کا بھی یہی صورتحال ہوگی۔ ایک، کیونکہ ہم کافی عرصہ اس کیفیت سے، ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس کیفیت میں رہے۔ بہرحال ہم ان کے پاس پہنچ گئے اور پھر باقی بھائی بھی ان کے پاس آ گئے۔ ان کی شوگر وغیرہ جو ہے وہ چیک کی، جو بھی شوگر کو نارمل رکھنے کے لیے فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہی موجود ہوتی تھی، اور پھر فوری طور پر ان کو شوگر ملا کے کچھ نہ کچھ پلا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس دن ان کی شوگر لو نہیں تھی ہوئی، اس دن ویسے ان کی طبیعت کچھ بے چین تھی، جسم میں درد تھا، تو انہوں نے ہمارے گھر جو کام کرتا تھا لڑکا، لیاقت جس کا نام تھا، اس کو بھی وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو پھر انہوں نے بچوں نے ان کو ڈھونڈا، میری بیٹی جو ہے وہ اسے ڈھونڈ کے لے کے آئی، تو ہم تمام بھائی پھر ان کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ بڑے بھائی جو جن کی
گزشتہ سال 24 دسمبر کو جو انتقال کر گئے تھے، وہ ان کے ساتھ زیادہ وکالت کے شعبے میں ان کے ساتھ وابستہ تھے. تو پھر والد صاحب نے صبح جو کیس، وہ اتوار کا روز تھا، اور اگلے دن صبح جو کیس عدالتوں میں لگنے تھے وہ انہوں نے منگوائے اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے. اسی دوران میرے ایک دوست کا بھی فون آیا، شیخ حجاز ان کا نام ہے، پی ٹی سی ایل پہ کال آئی، اور وہ کال انہوں نے سنی. یہ بھی ان کی زندگی کی آخری فون کال تھی جو انہوں نے اس وقت سنی. تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہم آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں. صبح کی بیل ہوئی، وہ بھی آخری دفعہ، جو فون کال آئی وہ بھی آخری دفعہ. بھائی کو جو انہوں نے کیس تیار کرنے کے لیے بلایا، وہ بھی آخری دفعہ تھا. بہرحال اسی طرح وقت گزرتا گیا. اپنی بیماری کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ کھا پی نہیں تھے سکتے، تو تھوڑا سا انہوں نے کچھ لیکوڈ کچھ بنوایا، شاید، میرے اب کنفرم نہیں ذہن میں. وہ بھی ان کا آخری ہی کھانا تھا. تو اس کے بعد بیٹھے رہے، کوئی نہ کوئی ان کو گھر میں سے دباتا رہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے واش روم میں جانا. کمزوری تھی تو میں ان کو ساتھ ہو کے واش روم تک لے کے گیا، بلکہ میں واش روم کے اندر چلا گیا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ یورین پاس کیا، اور پھر انہوں نے نکلنے سے پہلے وضو کیا، اور پھر وہ آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے. تھوڑا سا شاید انہوں نے اس وقت پانی پینے کی کوشش کی. اس کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، چودھری مقبول آصف باجوہ صاحب، انہوں نے فیصل آباد سے آنا تھا. میں ان کو لینے کے لیے اسٹیشن پہ چلا گیا. وہاں سے پھر ہم جب واپس آئے، ان کے دوسرے بھائی چودھری خلیل الرحمان باجوہ صاحب، وہ بھی ہمارے گھر ہی اس وقت موجود تھے. وہ تمام جو فیملی ممبر تھے اپنے گھر کے، اور باقی جنہوں نے آنا تھا ان کے بھائی نے، وہ بھی آ گئے. تو پھر چند لمحے ہی انہوں نے بس ان کو دیکھا، اور پھر ان کو پانی تھوڑا سا پلایا ہم نے. تو اس کے بعد وہ لیٹ گئے، اور بلکہ انہوں نے اسی صبح ہی یہ بتا دیا تھا کہ میں نے آج روانہ ہو جانا. اس سے پہلے رات کو بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی،
ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ منظر ایسے آ رہے تھے، تو بڑے بھائی شہزاد رفیق باجوہ صاحب جب ان کے کمرے میں آئے تو ان سے تھوڑی ان کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ بہن بھائی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی کیفیت اسی طرح تھی، ان کو تسلی وغیرہ دے کے پھر وہ لیٹ گئے۔ تو ان کے جو دونوں بھائی تھے ان کی بھی یہ ظاہر ہے آخری ملاقات تھی، اور جو ان سے چھوٹے تھے چودھری مقبول آصف باجوہ، وہ جب پہنچ گئے تو انہوں نے تھوڑی دیر آپس میں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں میں ہی گفتگو کی، اور اس کے بعد والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی حالت کچھ ایسی مطلب ہو گئی کہ وہ بات نہیں تھے کر رہے، آنکھیں نہیں تھے کھول رہے۔ تو میں پھر بھاگا ہوا ہمارے قریب ہی شاد باغ میں ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش صاحب ہیں، بڑے نیک انسان ہیں اور بڑے ملنسار ہیں، ان کی بڑی محبت اور شفقت ہے۔ وہ ان کو جا کے میں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ والد صاحب کی طبیعت اس طرح کچھ خراب ہے، تو وہ پھر فوری طور پر میرے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے ایک انجیکشن بھی لگایا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی کمی ہم جو اولاد ہیں وہ تو ان کو تو محسوس ہونی ہے، اور کس قدر سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے انداز میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو ان کے ملنے والے تھے، جو ان کے سائل تھے، وہ اس دن داڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج یتیم ہو گئے۔ میں نے اس سے پہلے ایک دو مضامین بھی لکھے تھے، لیکن خاص طور پہ جو مجھے اس وقت بڑی ہمت کر کے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کا آخری روز تھا وہ اس کے متعلق میں بات کر سکوں۔ آج بھی سارا دن ایک تکلیف میں ہی گزرا۔ بار بار میں گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ ان کا جانے کا ٹائم دوپہر کو 1:30 سے 1:40 کے درمیان تھا، تو قدرتی طور پر میری نظر بار بار گھڑی کی طرف ہوتی تھی۔ وہ جو ناقابل تلافی نقصان ہے، وہ نہ تو ان کا خلا پورا ہو سکتا اور نہ ہی اس طرح کی چاہت محبت دنیا میں کہیں اور سے مل سکتی ہے۔ یہ ماں باپ کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی اور سے آپ نہ تو اس طرح وابستہ ہو سکتے اور نہ ہی ماں باپ اپنی اولاد کے علاوہ وہ والی محبت چاہت کسی کو دے سکتے ہیں۔ ویسے 100 لوگوں سے محبت بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہے خالصتاً جو
کہیں اور سے نہیں ملتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بڑی انہوں نے زندگی بھر عزت کمائی، اور آج تک لوگ ان کو بڑے احترام اور عزت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ کئی ایسے افراد بھی مجھے ملے جن کو میں نہیں تھا جانتا، نہ میں نے ان کو بتایا، کچھ باتیں سن کر، کچھ دیکھ کر ان کو کچھ اندازہ ہوا تو انہوں نے پوچھا، اور یقین کریں کہ انہوں نے بہت زیادہ عزت اور احترام دیا۔ بلکہ کئی ایسے بھی افراد مجھے ملے جنہوں نے میرا ہاتھ چوم لیا۔ بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو افراد والد صاحب کو ملتے رہے، ان سے ہاتھ ملاتے رہے، میں خود ان کے ہاتھ چوم لوں۔ میرے لیے وہ بہت قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ گزشتہ سال جناب شوکت کشمیری صاحب نے ویڈیو ایک ریکارڈ کر کے بنائی تھی، وہ انہوں نے مجھے بھجوائی تھی، جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفت و شنید کرنے والے جناب منشا، قاضی منشا صاحب، وہ انہوں نے کالم بھی لکھے، اس سال بھی انہوں نے کالم لکھے جو آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ بھی پڑے ہیں، یوٹیوب پہ بھی پڑے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ہم سلسلہ کرتے ہیں کہ ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم انہیں یاد رکھنے کے لیے 13 جون کو اسی طرح ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ ویسے سارا سال کسی نہ کسی حوالے سے بھی ان کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ یوٹیوب پر آپ ان کی 2 جو کتابیں ہیں شاعری کی، اردو اور پنجابی کی، روشن سائے آفیشیل پہ آپ انہیں سن سکتے ہیں۔ وہ وہاں دونوں جو بکس ہیں وہ مکمل ان کی شاعری کی ریکارڈ کر کے روشن سائے آفیشیل پہ وہ پڑھی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پہ ان کی شاعری سن سکتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ جب ان کی شاعری سنیں گے تو آپ کو تاریخ سے بھی آگاہی ہوگی، اور آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی کچھ آپ کو معلوم ہو سکے گا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور کوشش تھی کہ اس دن کے حوالے سے صرف بات کروں جس دن وہ آج یعنی 13 جون کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو کچھ مجھے یاد تھا، کچھ چیزیں ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں۔ یہ بات کرنا بھی بڑے حوصلے سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ تو بہرحال ہم تمام فیملیز ممبر آپ سب سے دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ آپ والد محترم کے لیے بھی دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان میں جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت ان کی زندگی کے متعلق مزید جو باتیں ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔